आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं मशरिक़ वस्ता से कुछ खास खबरें। सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। इजराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के काफिले पर इजरायली मुजाहिरीन ने किया हमला। नाराज लोगों ने नेतन्याहू के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे। स्विट्जरलैंड ने कहत के खतरे के दरमियान इजराइल से गजा की नाकाबंदी खत्म करने पर जोर दिया। कहा इसे फौरी तौर पर अमली जामा पहनाया जाए। गजा की 90% आबादी को इजराइल ने जबरदस्ती बेघर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। ट्रंप ने अपने मशरिक़ वस्ता के दौरे से $10 ट्रिलियन की सरमायाकारी का किया ऐलान। तजर्बाकार फिलिस्तीनी कैदी ने अपना दर्द बयान किया। उन्होंने कहा इजराइल की जेलें रहने के लिए एक कब्रिस्तान है। अमेरिका ने बढ़ते हुए खतरात, बढ़ते हुए अखराजात के दरमियान हौसी मुहिम खत्म कर दी। तो नाजरीन, ये मुख्तसर खबरें थी, सुर्खियों पर एक नज़र थी। अब पहली खबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर नज़र डालते हैं और वो खबर इजराइल से है। जी हाँ, इजराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के काफिले पर आज इजरायलियों ने हमला कर दिया, मुजाहिरा किया और यही नहीं, उनके काफिले को रोका और नेतन्याहू मुर्दाबाद के नारे लगाए। दरअसल आपको पता है कि जो कैप्टिव्स हैं उनको छुड़वाने के लिए गुज़िश्ता 19 महीने से इजराइल के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है कि जब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इस तरह का मुजाहिरा हुआ है और उन पर हमला किया गया, बल्कि उनके घर पर भी हमला हो चुका है। नाराज़गी लोगों में ये है कि दरअसल नेतन्याहू जो है वो अपने मफाद की सियासत कर रहे हैं। मफाद की वजह से जंग को तूल दे रहे हैं, जंग बंदी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो कैप्टिव्स यानी जो बंधक हैं वो छूट कर नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए उन लोगों ने मुतालबा किया है, पुरजोर तरीके से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जंग बंदी की जाए और जो बंधक हैं उन्हें छुड़ाने की कोशिश की जाए। ये पहली खबर। हमारी दूसरी खबर ये है कि स्विट्ज़रलैंड के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो गजा में नाकाबंदी की गई है, रफ़ा के बॉर्डर को सील किया गया है और वहाँ हज़ारों हज़ार ट्रक खड़े हैं माल लेकर के, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो उन्हें फौरी तौर पर अंदर जाने की इजाज़त दी जाए ताकि जो भुखमरी के शिकार वहाँ पे बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, उन तक खाना पहुँच सके। दरअसल स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत घबरा गई है। वहाँ के वज़ीर आज़म काफ़ी परेशान हो गए देख करके हालात कि कितने धमाका खेज़ हैं, इसलिए उन्होंने ये मुतालबा किया है। और चूँकि यूएनओ ने रिपोर्ट भी की है कि वहाँ तकरीबन 2 मिलियन के करीब लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं और उनकी ज़िंदगियाँ बड़े पैमाने पर ख़तरे में हैं। लिहाजा अब देखना यह है कि क्या इजरायली हुकूमत इस पर कोई कार्रवाई करती है, क्या स्विट्ज़रलैंड की तरफ से जो मुतालबा किया गया है उस पर समाअत करती है। सवाल ये है कि जब यूएनओ की बात नहीं सुनी जा रही है तो क्या इस तरह स्विट्ज़रलैंड हो या दूसरे ममालिक, क्या उनकी बात इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू सुनेंगे। लेकिन कम से कम ये तो है कि दुनिया बेदार है, दुनिया मुतालबा कर रही, चाहे वो पोप हों या फिर किसी मुल्क का सरबराह। और बढ़ते आगे, बहुत अहम खबर आ रही है जो गजा से मुताल्लिक है। यूएनओ की तरफ से एक रिपोर्ट आई है कि गजा के 90% आबादी को इजरायली हुकूमत ने ज़बरदस्ती नक़ल मकानी पर मजबूर कर दिया। यानी वहाँ उनको कहा है कि आप जो है वो गजा शहर को छोड़ दीजिए। ये अनरवा की रिपोर्ट है। तो ये चूँकि वहाँ पहले ही से कहा जा रहा था और 70% मकामात ऐसा है गजा का जहाँ पे लिख दिया गया है नो गो जोन, कि जहाँ पे आप दाखिल नहीं हो सकते, वहाँ बफर जोन भी बन रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि 90% आबादी को बेघर कर दिया गया है और उन्हें उस जगह को छोड़ने पर मजबूर किया गया है। कल हमने देखा था कि अल-शिफा हॉस्पिटल वहाँ पे किस कदर से बमबारी की गई और ये कह के कि वहाँ सुरंग है, लेकिन वो बात झूठी निकली, वहाँ किसी तरह की कोई सुरंग नहीं थी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है जो यूएनओ की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आई थी।
ہم اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک اور بہت اہم خبر ہے اور وہ ہے ڈونالڈ ٹرمپ جو 100 روزہ دورے پر آئے تھے۔ پہلے سعودی عرب گئے، پھر اس کے بعد وہ قطر گئے اور اس کے بعد UAE گئے۔ 3 جگہوں پہ دورے کیے اور ان کا یہ دعویٰ ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ 10 ٹریلین کا سودا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی 10 ٹریلین کا سودا کیا ہے، جس میں عرب شامل ہے، قطر شامل ہے اور UAE شامل ہے، اور سب سے زیادہ یہاں پہ جو سودا ہوا ہے وہ UAE کا ہے۔ سیکنڈ پہ قطر ہے اور تھرڈ پہ سعودی عرب ہے۔ تو یہ بہت بڑی ڈیل یہاں پہ ڈونالڈ ٹرمپ کر کے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اپنے امریکہ کے لوگوں کو اور امریکہ کی جو کمپنیاں ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ امریکہ میں جو الیکشن ہوتے ہیں، جو انتخابات ہوتے ہیں، تو وہاں اسی وعدے پر ہوتے ہیں، یہی وہاں پہ کہہ کے چناؤ لڑا جاتا ہے کہ ہم آپ کو یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یعنی لابنگ سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو وہاں لابنگ جو ہے وہ اسی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرح کی ڈیل سرکار کو کرنی پڑتی ہے، اور وہی کام ڈونالڈ ٹرمپ نے کیا۔ ڈونالڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایک بالٹی لے کر آئے تھے اور دودھ دینے والی گائیں جو تھیں، چاہے وہ سعودی ہو، چاہے قطر ہو، چاہے یہ، اس کو دودھ دو کر کے لے گئے ہیں۔ بالٹی چھلک پڑی ہے، اتنا دودھ دعا ہے۔ تو بہرحال یہ امپورٹنٹ خبر تھی جو ہم نے پیش کی۔ ایک اور بہت اہم خبر ہے اور وہ فلسطین کا ایک قیدی ہے جس کی عمر 65 سال ہے۔ اس نے جو تجربات بیان کیے ہیں وہ بہت ہی ڈراؤنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل کی جیل ہے، دراصل وہ جیل نہیں بلکہ قبرستان ہے۔ وہاں بہت ہی خطرناک طریقے سے لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ وہاں ان کو بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، یعنی اب قبرستان کا آپ تصور کر لیجئے۔ تو یہ ان کا کہنا ہے، اور چونکہ وہ وہاں پہ رہ کر کے آئے ہیں، تو یہ انہوں نے کہا اسرائیلی اسیران کی رہائی کی طرف آتی ہے تو حیران کن ہے جب اسرائیلی کی طرف سے فلسطینی خاندانوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ جو ڈراؤنی، حالانکہ دوسری تصویر آپ دیکھیے کہ حماس نے جن کیپٹیوز کو رکھا ہے، جب وہ چھوٹ کر جاتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، مطلب ان کو کسی طرح کی اذیت نہیں پہنچائی جاتی۔ لیکن اسرائیل کا معاملہ الگ ہے، اور خواتین کے ساتھ خاص طور سے ان کا رویہ اور زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تجربہ کار ہے، جو رپورٹ چل رہی ہے وہ ہم نے پیش کیا۔ 45 سال اسرائیلی جیلوں میں گزارنے کے والے یہاں پہ برغوثی نے قیدیوں کے خلاف اسرائیلی پالیسیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو ان جرائم میں ملوث ہونے کے ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ مطلب وہ جو قیدی ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بین الاقوامی برادری سے، خاص طور سے کہ جتنا ظلم جیل کے اندر کیا جاتا ہے، تو ایسے میں جو اسرائیلی حکومت ہے اس کو کٹگرے میں کھڑا کیا جائے اور اسے جواب دہ بنایا جائے اور اسے اس کی سزا دی جائے۔ یہ خبر تھی ایک اور۔ ہماری آخری خبر یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے انصار اللہ الحوثی کے ساتھ، یمن کے ساتھ ایک سمجھوتا کر لیا۔ اب ایک رپورٹ یہ آئی ہے کہ دراصل یہ سمجھوتا جو امریکہ کو درپیش نقصانات تھے، جو درپیش خطرات تھے، اس کے پیش نظر، کیونکہ اسرائیل میں بھی بہت سرمایہ امریکہ کا لگا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ آپ دیکھیے کہ تقریباً 28 بڑے ڈرون حوثیوں نے مار گرائے، جن کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے جہاد رانی ہو یا اور آپ دیکھیں ان کے جو طیارے ہیں ان کو مار گرایا، اور وہاں سے امریکہ کو بھاگنا پڑا۔ تو یہ رپورٹ ہے کہ دراصل امریکہ اس بات سے ڈر گیا کہ اور زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ 18-19 مہینے سے ریڈ سی کو بلاک رکھا گیا ہے۔ تو ایسے میں امریکہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے ڈونالڈ ٹرمپ نے باقاعدہ تعریف کی حوثیوں کی، اور کہا کہ وہ حوصلے والے ہیں، وہ لڑنے والے لوگ ہیں، وہ ہمت والے، اور دراصل وہ بالکل کلیئر کرنا چاہتے تھے، یا جو بھی آپ کہہ لیجئے، اور انہوں نے اسی بنیاد پہ ان سے سمجھوتا کیا۔
آپ دیکھیے کہ جب امریکہ سے سمجھوتا ہو گیا، اس کے باوجود حوثیوں نے اسرائیل کے تل ابیب میں جو واقع بن گورین ایئرپورٹ ہے وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا اور یہ کہہ کے کیا کہ ہمارا جو معاہدہ ہے، سمجھوتا ہے، وہ امریکہ کے ساتھ ہے، ہمارا سمجھوتا اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے۔ اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک سمجھوتا نہیں ہو پائے گا کہ جب تک غزہ میں جو محاصرہ ہے وہ ختم نہیں کیا جائے گا، غزہ میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں جائیں گی اور غزہ کے لوگوں کو راحت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ حوثیوں کی طرف سے کہا گیا تھا، لیکن رپورٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ نے خوف زدہ ہو کر کے یہ فیصلہ لیا کہ حوثیوں کے ساتھ معاہدہ کیا جائے اور امن قائم کیا جائے۔ تو ناظرین، یہ خبریں تھیں تفصیل سے، باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا۔ بہت بہت شکریہ۔